السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بالآخر گزشتہ رات متحدہ اپوزیشن کی سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی. ایک اعصاب شکن دن تھا گزشتہ جو روز گزرا ہے، نہ صرف وہ اپوزیشن کے لیے بلکہ پاکستان کا درد رکھنے والے ہر اس شخص کے لیے جو یہ سوچ رہا تھا کہ اس ملک کو اس نہج پر پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے. بالآخر جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور وہ دیوار پر لکھا تھا. میں آپ کو بتاؤں گا ٹائم لائن کے ساتھ کہ گزشتہ رات ایک تو وہ چیزیں ہیں جو آپ اور میں ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر دیکھ رہے تھے، جو ہمیں بتایا جا رہا تھا، اور کچھ ایسے معاملات تھے جو پس پردہ جو موومنٹ ہو رہی تھی، جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھیں، ان کے حوالے سے. بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں یا کم از کم مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ رات کو 10:30 بجے کے قریب اچانک سپریم کورٹ کو کھولنے کا فیصلہ اور اعلان کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کو رات کو ایمرجنسی میں کھلوایا گیا. پھر وہاں پر ایک پیٹیشن دائر ہوئی. اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ جو کچھ کل سارا دن ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 10:30 بجے کے بجائے وہ دیر سے شروع ہوا. آدھے گھنٹے کی کارروائی کے بعد اس کو ملتوی کر دیا گیا. پھر نماز کا وقفہ، پھر افطاری کا وقفہ، پھر وقفہ برائے عشاء کی نماز. یعنی اس دوران درمیان میں تقاریر، لمبی لمبی بے معنی قسم کی تقاریر، شاہ محمود قریشی، حماد اظہر، مطلب یہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلینگ ٹیکٹک سے. معاملہ شروع ہوتا ہے رات 8 بجے کے قریب، یعنی افطاری کے بعد. سابق وزیر اعظم، یہ اب میں ٹائم لائن کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا اور یہ مصدقہ معلومات آپ کے سامنے میں رکھوں گا. میری اسلام آباد میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو جرنلسٹ ہیں، جو ویل انفارمڈ ہیں، کچھ سیاستدان ہیں جن سے میری اپنی بات ہوئی، تو میں وہ ٹائم لائن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. افطاری کے دوران سابق وزیر اعظم نے عمران خان نے اپنی کچن کیبنٹ بشمول ان کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان، ان سے انہوں نے مشاورت کی اور 9 بجے انہوں نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا یا اعلان کیا. اور اس کی خبر بھی ٹیلی ویژن پر آپ نے دیکھی ہوگی کہ 9 بجے انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں کابینہ کا اجلاس بلایا. اب اس کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے میں اسمبلی کی اب وہ جو باتیں ہیں وہ الگ ہیں. میں اب وزیر اعظم ہاؤس میں جو کچھ ہوا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. 9 بجے انہوں نے کابینہ کا اجلاس بلایا. کابینہ کے اجلاس کے سامنے انہوں نے ایک آپشن رکھی کہ کیوں نہ آرمی چیف کو میں ڈی نوٹیفائی کر دوں، یعنی ان کو فارغ کر کے ان کی جگہ جو ان کے دل میں جو خواہش تھی اس کے مطابق ایک سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل کو نیا آرمی چیف تعینات کر دوں. آپ کے علم میں ہے یا ہوگا وہ یہ ہے کہ آرمی کے پاس ہماری پاکستان کی فوج ماشاءاللہ ایک بہت ہی ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اور دنیا میں جو ٹاپ 5 یا 7 یا کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 ڈسپلنڈ فورسز ہیں، ان میں سے پاکستان آرمی ایک ہے. آج دن تک الحمدللہ پاکستان آرمی کے اندر جو ہے وہ بغاوت کی اگر کوشش کی بھی گئی تو کامیاب نہیں ہوئی اور نہ کبھی ہو سکتی ہے. یہ اتنا ڈسپلنڈ ادارہ ہے الحمدللہ. تو انہوں نے تو پہلے ہی کنٹینجنسی پلانز بنائے ہوتے ہیں، پلان اے، پلان بی، پلان سی. یہ ہوا تو کیا کریں گے. اور رسپانس ٹائم جو ہے وہ اب پنڈی سے اسلام آباد کا تقریباً 12 منٹ ہے. یہ وزیر اعظم کو بھی معلوم ہے،
سابق وزیر اعظم کو بھی معلوم تھا اور ان کے رفقا کو بھی معلوم تھا۔ اس دوران جب کابینہ کا اجلاس بلایا تو اس میں انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کی منظوری دی جائے، یعنی وہ کابینہ سے منظوری لینا چاہ رہے تھے۔ تو کابینہ میں کچھ لوگوں نے اس کی حمایت کی، ان کے 3 یا 4 مشیروں اور وزراء نے، سابق وزراء نے اس کی حمایت کی کہ بالکل جی آپ ڈٹ کے کریں، اس سے آگے کیا ہوگا۔ پر ان کی خواہش یہ تھی کہ چلیں جی ہم نہیں تو اپوزیشن بھی نہ آئے، آرمی آخر زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، 12 اکتوبر 1999 والا جو ایپیسوڈ ہے اس کو دہرایا جائے گا، تو زیادہ سے زیادہ آرمی ٹیک اوور کر لے گی تو ٹھیک ہے، ہم نہیں تو یہ بھی نہیں۔ لیکن فوج نے ایک فیصلہ کر رکھا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں، نیوٹرل رہیں گے۔ اس دوران جو چند سمجھدار وزراء تھے انہوں نے وزیر اعظم کو اس بات سے منع کیا کہ آپ ایسا مت کریں، اور اس میں وزیر اعظم کے سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان بھی شامل تھے۔ انہوں نے بھی وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ جی آپ جاتے جاتے یہ کام مت کیجیے، اس سے بہتر ہے آپ مستعفی ہو جائیں۔ لیکن کسی نہ کسی طرح اب یہ معاملہ چلا گیا، تقریباً 9:40 یا 9:45 بجے تک یہ میٹنگ جاری رہی، تقریباً 45 منٹ یہ میٹنگ جاری رہی، 40-45 منٹ، اور کسی نہ کسی طرح یہ بات جو ہے ان ریلیونٹ کوارٹرز تک پہنچ گئی۔ ریلیونٹ کوارٹر سے مراد اب آپ سمجھتے ہیں، جن کو ہٹایا جانا تھا ان تک یہ بات پہنچ گئی۔ ظاہر ہے ان کا کام ہے، وہ تو ایک ایک چیز پر نگاہ رکھتے ہیں۔ جب یہ بات پہنچی اور پھر کچھ سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں گردش کرنے لگیں کہ جی جنرل باجوہ کو ہٹایا جا رہا ہے، تو پھر فوج حرکت میں آئی۔ اب بعض اطلاعات یہ ہیں کہ شاید موومنٹ بھی شروع ہو گئی تھی کہ کچھ آرمی کے دستے جو ہیں وہ گشت کرنے شروع ہو گئے، لیکن اسی دوران سپریم کورٹ کھل گیا اور ساتھ ہی ساتھ ہائی کورٹ کھل گئی۔ اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ اب ظاہر ہے سپریم کورٹ نے تو یہ 12 بجے تک اگر یہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہ ہوتی، اسپیکر نہ کرواتے، تو وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوتے، اور توہین عدالت میں سزا بھی ہے، جیل بھی ہے اور نااہلی بھی ہے۔ اس دوران سابق وزیر اعظم عمران خان نے اسپیکر اسد قیصر کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا، ان سے مشاورت کی۔ ابھی وہ واپس آئے تھے اسمبلی میں کہ اسمبلی کے گیٹ سے ان کو دوبارہ واپس بلایا گیا وزیر اعظم ہاؤس، پھر مشاورت کی گئی، کس بات پر کی گئی، لیکن جب وہ دوبارہ واپس آئے اسپیکر، تو ان کو پتہ چل چکا تھا کہ اسمبلی کے باہر، قومی اسمبلی کے باہر ایک پریزن وین کھڑی تھی جو قیدیوں کو، گرفتار ہونے والے لوگوں کو جیل یا حوالات لے کر جاتی ہے، جیل لے کر جاتی ہے پریزن وین۔ اب ٹیلی ویژن پر، اسکرینوں پر یہ وہ بریکنگ نیوز چلنا شروع ہو گئی، یہ دیکھیں جی پریزن وین بھی آ گئی ہے۔ پھر تجزیہ کاروں نے تجزیے شروع کر دیے کہ ہاں جی یہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، حکم عدولی، یہ وہ۔ اس دوران ایک خبر یہ بھی آئی کہ جناب شاید وزیر اعظم کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ اب آپ کی جو موومنٹ ہے وہ ہم محدود کر رہے ہیں۔ آپ کے اختیارات، جانے سے پہلے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم نے یہ کیا کہ اپنے پرنسپل سیکرٹری کی خدمات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو دے دی۔ ان کی خواہش پر کیا گیا ہوگا کہ جی میں آپ کا پرنسپل سیکرٹری تھا، اب آپ نہیں رہیں گے تو میری بھی ضرورت نہیں ہے، نیا وزیر اعظم آئے گا تو وہ اپنا نیا سیکرٹری تعینات کرے گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کو اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اب وہ لمحہ پہنچا ہے۔ وزیر اعظم ہیلی کاپٹر سے فلائی کرتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے اور بنی گالا چلے جاتے ہیں۔ اس وقت تک وہ وزیر اعظم تھے، ظاہر ہے نہ انہوں نے استعفیٰ دیا، نہ تحریک عدم اعتماد کی ووٹ اس وقت تک ہوئی، نہ ان پر وہ ووٹ، تحریک عدم اعتماد کی جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ بھی نہیں ہوا۔ وہاں پر انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ آپ نے جو سوچا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اب آپ یہاں پر
تسلی سے آپ بیٹھے ہیں اور اب آپ کے تمام اختیارات جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں. ووٹ تو ہوگا بعد میں، اور وہ ظاہر ہے وہ تقریباً رات جو ہے وہ 12 بجے سے پہلے 3-4 منٹ پہلے وہ ووٹنگ کے لیے پیش کی گئی، اور پھر اگلے دن کے لیے یہ ضروری ہے، آئین میں ضروری ہے کہ اگلے دن کے لیے اجلاس کو ملتوی کرنا پڑتا ہے. تو رات 12 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہوا، 12:03-4 پر یہ پروسیس دوبارہ شروع ہوا، جو تقریباً 1:15 یا 10 منٹ کم 1 پہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا. بالآخر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی. اب اس دوران کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں، پس پردہ جنہیں آپ کہتے ہیں. وزراء نے جب دیکھا کہ یہ تو معاملہ ختم ہو گیا، اب جو جس وقت تحریک عدم اعتماد پر کاؤنٹنگ کے لیے معاملات چل رہے تھے قومی اسمبلی میں، جب اسپیکر اسد کیسر نے استعفیٰ دے کر وہ پریزائڈنگ آفیسر جس کو کہتے ہیں پینل میں چیئرمین ہوتے ہیں، وہ پریزائڈنگ آفیسر ہی کہہ لیں، وہ ایاز صادق کو وہ کرسی دے دی سارے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو نمٹانے کے لیے، خود استعفیٰ دے دیا. تو اس وقت تک قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد تھی 57 اور اس کے بعد آہستہ انہوں نے ایبسٹین کیا، حصہ نہیں لیا، جو بھی آپ اس کو نام دیں، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے بھی کھسکنا شروع کر دیا. میرے پاس ایک ویڈیو ہے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ وہ ضرور دیکھیے گا. پھر اس کے بعد جو بلی کیا گیا قاسم سوری، جب وہ مختصر سی ویڈیو ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں اور ان کے اوپر وہ جان بوجھ کے میں آوازیں آپ کو نہیں سنوا رہا، جو ان کے اوپر آوازیں کسی جا رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا یعنی میں اس پر کوئی بھی سنجیدہ انسان خوش نہیں ہو سکتا. یہ ایک بڑا قابل افسوس لمحہ تھا، اور میرے جیسے بہت سے لوگ، آپ پی ٹی آئی کے جو حمایتی ہیں یا حامی ہیں، وہ مجھ سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اور ضرور کرنا چاہیے اپنے اخلاقی حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے. لیکن قابل افسوس اس لیے کہ یہ وزیر اعظم کو یہ نظر آ رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں آخری بال تک لڑوں گا. انہوں اپنی پارٹی کے لوگوں کو حوصلہ وہ دے رہے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ واقعی خان ڈٹ گیا ہے، کپتان ڈٹ گیا ہے، ڈٹا ہوا ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا یہ تھپکی دینے والے، شیر بان شیر بان شیر بان. اب جیسے مثال کے طور پہ یوکرین کو رشیا کے سامنے یورپ اور امریکہ نے شیر بنایا ہے، اس کی درگت بنا کے رکھ دی ہے روس نے، اور ابھی تک وہ اس کی مدد کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہا. تو اسی طرح مشکل وقت میں آپ کے بہت ہی دیرینہ اور قابل اعتماد ساتھی ہی آپ کا ساتھ دیتے ہیں. باقی تو یہ فصلی بٹیرے ہیں، آج آپ کے ساتھ ہیں، کل کسی اور کے ساتھ ہوں گے. آپ دیکھیے گا یہ لوگ، اب اس پہ بھی میں بات کروں گا. یہ شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری یہ اس لیے اپوزیشن کے خلاف بڑھ بڑھ کر بول رہے تھے کہ انہوں نے حتی الوسع کوشش کی ہے کہ ان کی گنجائش بن جائے وہاں پر، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں. آپ یقین کیجیے ان دونوں نے، لیکن ان دونوں کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے لینے سے انکار کیا. پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے رابطہ کیا، اس لیے نہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی کوئی سپورٹ بیس ہے پنجاب میں، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان کے کوٹے سے شاید ہمیں آئندہ الیکشن میں ٹکٹ مل جائے اور ہمارے خلاف اپوزیشن والے اپنا امیدوار نہیں کھڑا کریں گے. تو بات ہو رہی تھی، تو وہ ان وزراء نے پھر رابطے کرنے شروع کر دیے کہ دیکھیں جی ہمارے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی، کوئی انتقامی کارروائی نہ کریں. شہباز شریف نے تو اسمبلی میں خطاب میں کہہ دیا کہ ہم کسی کے بدلہ نہیں لیں گے، لا ول ٹیک اٹس اون کورس، لیکن ہمیں پتہ ہے جو ہونا ہے ان کے ساتھ. بہت سے لوگوں نے رات کو فرار ہونے کی کوشش کی ہے، یہ میں آپ کو بڑے باوثوق ذرائع کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں. یہاں تک کہ ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے سے میری بات ہوئی ہے، اس نے بھی مجھے کہا ہے جی کہ 2-3 لوگوں کو ایئرپورٹ سے واپس کیا گیا ہے، 2-3 سرکاری یا جو بھی کہیں گزشتہ حکومت کے کچھ اہلکاروں کو جہازوں سے آف لوڈ کیا گیا ہے. ایئرپورٹ پر ایمرجنسی ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا تمام پاکستانی ایئرپورٹس میں، انٹرنیشنل ایئرپورٹس سارے ہی انٹرنیشنل تقریباً، ان پر ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا کہ کوئی وہ شخص جو گزشتہ حکومت کے دور میں سرکاری عہدے پر یا انتظامی عہدے پر یا کسی پبلک آفس یعنی کوئی ایم این اے ایم پی اے وزیر رہا ہے، اس کے پاس جب تک وزارت داخلہ کی این او سی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ نہ ہو تو آپ نے اس کو پاکستان سے باہر نہیں جانے دینا. تو عملاً وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم کی جو حکومت ہے، رات کو تقریباً
9:45 یا 10 بجے ختم ہو چکی تھی. آئینی اور قانونی طور پر تو وہ 1:30 یا 40 منٹ کے بعد ان کی وزیر اعظم کی حیثیت ختم ہوئی، لیکن عملاً ان کی حکومت رات کو 10 بجے ختم کر دی گئی تھی. اختیار چلا گیا تو پھر حکومت کس بات کی؟ نہ وہ کسی کو اپوائنٹ کر سکتے تھے، کوشش انہوں نے بڑی کی، نہ وہ کسی کو نوٹیفائی کر سکتے تھے، نہ ڈی نوٹیفائی کر سکتے تھے. تو یہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے وہ ادارے جنہیں پتا تھا کہ یہ جاتے جاتے یہ شخص کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا. اب دیکھیں کہ خان ڈٹ گیا ہے، خان آخری، میں ہار نہیں ماننے والا، میں آخری دم تک لڑوں گا. تو آپ نے اگر آخری دم تک لڑنا تھا تو آپ دشمن، اپنے سیاسی دشمن، سیاسی حریفوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے. کل آپ اسمبلی کے اندر موجود ہوتے، آپ کے دیگر لوگوں کو حوصلہ ملتا. اب 155 میں سے کل 57 افراد تھے، اور جب بعد میں کوئی ہارڈلی میرا خیال ہے 10 یا 11 افراد رہ گئے تھے، جس میں شاید جن کو میں جانتا ہوں ایک علی محمد خان، زبردست دبنگ تقریر کی. میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ کم از کم وہ مرد کا بچہ، یا میں کہتا ہوں وہ زبردست دلیر انسان تھا، جس نے ایک طرف 174-75 ارکان قومی اسمبلی، ان کی ہوٹنگ، ان کی ہلڑ بازی، اور دوسری طرف وہ اکیلا شخص عمران خان کو ڈیفینڈ کر رہا تھا. ایک شاید اندلیب عباس تھی، خاتون ہے، میں نے، باقی تو سارے بھاگ گئے. تو یہ ہے آپ کے وہ پی ٹی آئی والے. میں یہی آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سارے فصلی بٹیرے ہیں، اس کو کہتے ہیں فیئر ویدر فرینڈز، اچھے وقتوں کے ساتھی، دودھ پینے والے مجنو. تو اب یہ تو میں نے آپ کو ٹائم لائن بتائی گزشتہ رات کی، اور یہ رات تقریباً 2:30 بجے تک یہ معاملات چلتے رہے. اپنی سکن سیو کرنے کے لیے ہمیں گرفتار نہ کیا جائے، ہاؤس اریسٹ نہ کیا، کچھ تو انڈر گراؤنڈ ہو گئے. اب آتے ہیں جناب، یہ سارا کچھ ہوا کیوں؟ انتقام ایک ایسی آگ ہے جو انسان کے اندر لگی رہتی ہے، اور وہ انسان کو اندر ہی سے کھوکھلا کر دیتی ہے، جلا کے رکھ دیتی ہے. اور انتقام ایک ایسی آگ ہے جس میں انسان خود ہی جل رہا ہوتا ہے. اور عمران خان نے یہ جو 3 سال اور 7 مہینے، یعنی 18 اگست 2018 کو یہ وزیر اعظم بنے، اور 10 اپریل تک جتنا بھی ٹائم بنتا ہے، 3 سال، 6-7 مہینے بنتے ہیں. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس پورے عرصے میں آپ نے صرف اور صرف انتقام لیا، آپ نے دروغ گوئی کی، ایک سے ایک بڑھ کے جھوٹ بولا، قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، فوج کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ، بیرونی دنیا کے جو سربراہان مملکت یا حکومت ہے ان کے ساتھ. اور جاتے جاتے ایک اور گن ڈال کے چلے گئے کہ ہمارے فارن آفس، اب ہمارے سفارتکاروں پر کون بھروسہ کرے گا، کون ان سے ملاقات کرے گا، کون ان سے اپنی دل کی بات شیئر کرے گا. وہ جاتے جاتے ایک کریئر ڈپلومیٹ اسد مجید خان، اس کو بھی گندا کر کے چلے گئے. جو اعظم خان کے ساتھ ہوگا، جس طرح وہ حسن فواد کے ساتھ ہوا تھا، وہ نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے. اب اس کو بھی متنازع کر کے جو اس کے ساتھ آئندہ حکومت، اللہ کرے وہ انتقامی سیاست نہ کرے، انتقامی معاملات سے باہر نکلے. لیکن عمران خان نے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں رلاؤں گا، میں تمہارے جیل سے اے سی نکالوں گا، میں یہ کروں گا. اور آخری وقت تک، ہاں ایک چیز میں درمیان میں بھول گیا، باتیں ہی اتنی ہیں، وہ یہ تھی کہ آخری جو لاسٹ ڈے ایفرٹ جسے آپ کہتے ہیں، وہ یہ تھی کہ عمران خان نے اپنے کچھ قابل اعتماد وزیروں کو، جن کے اپوزیشن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ان سے یہ کہا کہ اپوزیشن سے کہیں میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں، تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ سے ایک گارنٹی چاہیے کہ آپ میرے اور میرے وزراء کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، نیب کو استعمال نہیں کریں گے. بھائی کس منہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے 3.5 سال یا 3.25 سال کیا کیا ہے؟ آپ نے کسی کو معاف کیا ہے؟ اپنے کسی سیاسی مخالف، یہاں تک کہ آپ کے ان کی خواتین کو جیلوں میں ٹھونسا ہے، اور خود بس وہی بات ہے نا کہ اگر آپ کپتان تھے، لیڈر تھے، آپ کو اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا، فور فرنٹ پہ ہونا چاہیے تھا، سینہ اکڑا کے جس طرح ویسے آپ بطور وزیر اعظم سامنے آتے تھے، کل بھی آتے، فیس کرتے، علی محمد خان کی جگہ آپ تقریر کرتے، لوگ آپ کی عزت کرتے، آپ کی عزت، آپ کے وقار اور آپ کے مرتبے میں
سیاسی قد و کاٹ میں اضافہ ہوتا، لیکن آپ چھپ کر بنی گالا بیٹھ کے. ابھی بہت سی چیزیں اور آئیں گی کسی اگلی ویڈیو میں، کیونکہ یہ ویڈیو کافی زیادہ طویل ہو چکی ہے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.